الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں روزگار اور رزق کا ایک ایسا بے مثال وظیفہ لائی ہوں کہ یہ وظیفہ ہے تو بہت چھوٹا مگر اتنا پر اثر اور مؤثر ترین عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی صرف چند ہی دن میں روزی میں ایسی برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے گا، اور اگر بے روزگار ہیں تو روزگار ہو جائیں گے، اور اتنا رزق ملے گا، اتنا کہ آپ لوگ بانٹنا شروع کر دو گے، تقسیم کرنا شروع کر دو گے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی پر اثر ہے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جن بہنوں بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی، اس کے بعد میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو، اور میری سنت کو زندہ یعنی کہ میری سنت پر میرے اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ تو جہاں پر شعبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہیں، آگے اسی طرح سے رمضان المبارک آنے والا ہے، اور چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کی بہاریں شروع ہونے والی ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر وظائف کریں گے، اور رمضان المبارک کے ہر دن کے وظائف کریں گے۔ تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس روحانی وظائف چینل پر تاکہ آپ لوگ نئے نئے وظائف سیکھ بھی سکو اور آگے بھی پہنچا سکو اور اس پر عمل بھی کر سکو۔ تو جیسے کہ فرض روزے ہوتے ہیں ویسے ہی نفل روزے بھی ہوتے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ اب شعبان المعظم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو آپ لوگ شعبان المعظم کے روزے رکھنا شروع کر دو، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار دینی اور دنیوی فائدے ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے ہی رکھتے چلے جائیں۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے، اور جہاں تک دنیوی فائدوں کی بات ہے اس میں تو کیا ہی کہنے کہ دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ نفلی روزوں کا میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد میں آج کا وظیفہ شروع کروں گی۔ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائی غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ تو آپ اس درخت کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی نفل روزہ رکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی یہ پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ 40 سال کا فاصلہ دوزخ سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دیتا ہے۔ تو کتنے فضائل ہیں
کتنی برکات ہیں نفلی روزہ رکھنے کی. آپ نے شعبان المعظم کے جو آخری دن ہیں روزہ ضرور رکھیں، بلکہ جو ہر مہینے کے رمضان المبارک کے علاوہ جو ہر مہینے کے کچھ دن آپ لوگ ضرور روزہ رکھا کریں. اس کی بڑی ہی فضیلتیں اور برکات ہوتی ہیں. تو بہت سے بہن بھائی ہیں جو کہ رزق کی تنگی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار کے حصول کے لیے پریشان ہیں اور روزی میں برکت چاہتے ہیں، اور بعض ایسے بہن بھائی ہیں کہ جب تنخواہ وغیرہ انہیں ملتی ہے تو وہ فوری طور پر لگ جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ سب برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. گھر کے سب افراد جب بے نمازی ہو جاتے ہیں تو گھر میں پیسوں میں برکت نہیں رہتی، مال میں برکت نہیں رہتی. آج راشن منگوایا کل ختم ہو گیا، گھر میں جو ہے وہ آج پیسے لے کر آئے اور کل کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے نقصان ہوتا جا رہا ہے. کبھی گھر کے افراد بیمار ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کہیں ادھر پیسہ لگ رہا ہے کبھی ادھر. تو اس طرح سے بہت سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہ وظیفہ جو بتاؤں گی یہ اس کے لیے بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جب پیسے آتے جائیں ان پیسوں پر ابھی آپ اگر یہ عمل کر لیں اور جہاں پر بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ایسی برکت ہوگی کہ 10 روپے آپ کو 1 لاکھ کے برابر لگیں گے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرما دے گا. تو وہ تو بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو مالک الملک ہے، تو وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. پیسے بڑھانا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو یہ آج کا جو عمل ہے وہ روزگار کے لیے ہے. جن کو روزگار نہیں ملتا اور رزق کی تنگی ہے تو یہ عمل ضرور کریں. عمل توجہ سے کریں. عمل چھوٹا ہے مگر پر اثر مؤثر ترین عمل ہے. میرا بارہا کا تجربہ شدہ ہے الحمدللہ. اب تک جس کو بتایا اس نے مکمل تعریف کی ہے اور میری حوصلہ افزائی کی ہے الحمدللہ. یہ عمل آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے. جیسے ہم عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کریں مردوں کے لیے ہے، اور نماز فرض مسجد میں ادا کر کے فوراً گھر آ جائیں اور باقی نماز ادا کریں. آخر وتر و نوافل کے درمیان میں 100 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یا سبوحن یا قدوسن یا غفورن یا ودود یا اللہ پڑھ کر خوب دعا کریں. چند دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کی روزی میں خوب برکت دے گا، اور جس کا روزگار نہیں اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. پھر سے سن لیجئے. اب پہلے میں نے بھائیوں کے لیے بتایا، بہنیں سن لیں کہ بعد نماز عشاء جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد 5 منٹ کم از کم درمیان میں جو ہے وہ رک جائیں. اس کے بعد باقی کی نماز ادا کریں. جب آخر میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی نماز اور آخر میں پھر نوافل پڑھتے ہیں، تو جب وتر کی نماز آپ پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا سبوحن یا قدوسن یا غفور یا ودود یا اللہ. پھر سے سن لیں، یا سبوحن یا قدوسن یا غفور یا ودود یا اللہ، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر خوب دعا کریں. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنے پیسے فوری طور پر اٹھا کے اپنے سامنے رکھ لیں اور ان پیسوں پر بھی 100 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن کے عمل سے اتنی رزق میں برکت آ جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے. اس عمل کو آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے. شعبان، رمضان، آپ کسی بھی مہینے میں اس کو کر سکتے ہو. اس کے لیے کوئی خاص مہینہ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے. اس عمل کو آپ نے چند روز کرنا ہے. چند دن سے مراد ہے کہ آپ چاہیں تو 1 ہفتہ 2 ہفتے لگاتار بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو ہمیشہ بھی اپنا سکتے ہیں. اگر آپ امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، بہت زیادہ امیر کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں، تو کھرب پتی ہونا چاہتے ہیں، ارب پتی ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ہمیشہ کا معمول بنا لیں. امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو، آج کا یہ روحانی وظیفہ پسند آیا ہوگا. تو مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی اور ان کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کروایا جائے گا۔ 1 رمضان المبارک کے دن خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔